ما يعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ بلا شبہ اللہ کے گھروں کو، اللہ کی مسجدوں کو ایمان والے آباد کرتے ہیں۔ انما یعمر، اس کا مطلب ہے مسجد شریف کی آبادی اور مسجد شریف کی تعمیر، یہ اہل ایمان کے ساتھ وابستہ ہے۔ جو مومن ہیں، جو ایمان والے ہیں، وہی اللہ کے گھروں کو تعمیر بھی کرتے ہیں، وہی اللہ کے گھروں کو آباد بھی کرتے ہیں۔ تعمیر و ترقی کا سبب بھی وہی ہے جو اہل ایمان ہیں، اور مسجدوں کی آباد کاری کا سبب بھی وہی ہے جو ایمان والے ہیں۔ اس لیے ایک اور حدیث پاک کے اندر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس بندے کا دل مسجد شریف کے ساتھ لگا رہا ہے، یعنی اس کا زیادہ آنا جانا، کثرت کے ساتھ اس کی ریل پیل آمد و رفت اللہ کے گھر کی طرف ہو، مسجد کی طرف ہو، اور مسجد کی تعمیر و ترقی، مسجد کی فلاح و بہبود، مسجد کے آباد کرنے کے حوالہ سے اسے تو محنت کرنے والا پاؤ، اسے کوشش کرنے والا پاؤ، تو حضور فرماتے ہیں گواہی دو کہ وہ پکا مومن ہے۔ یعنی مسجدوں کی آبادی اور اس کی طرف آمد و رفت اور دل لگانا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ بندہ مومن ہے۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑا اعزاز ہے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ جس کا دل مسجد سے لگ جائے اور مسجد کی آبادی کا سبب بنے، کثرت کے ساتھ مسجد میں آئے اور جائے۔ اللہ فرما رہا ہے، حدیث قدسی ہے، حضور نے فرمایا کہ یہ گواہی دو، تصدیق کرو کہ یہ پکا مومن ہے، یہ ایماندار ہے۔ ایمان کی حفاظت بڑی چیز ہے، اور ایمان کی حفاظت کے یہ ذرائع، ایمان کی حفاظت کے یہ اسباب۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد بنانے کا حکم بھی ایمان والوں کو دیا اور مسجد آباد کرنے کا حکم بھی ایمان والوں کو دیا، اس لیے کہ ایمان والا جو ہے مومن مسلمان، مال اسی کا پاک ہے، مال اسی کا ستھرا ہے، مال اسی کا طیب ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے ایمان والوں کو حکم دیا اور انہی سے تقاضا فرمایا کہ میرے گھر تعمیر کرو، میرے گھر بناؤ۔ کافر کا مال کیونکہ حرام کا مال ہے، منافق کا مال کیونکہ حرام کا مال ہے، اس لیے اللہ نے نہ منافق سے تقاضا کیا نہ کافر سے تقاضا کیا، بلکہ یہ شریعت کا مسئلہ بھی ہے، کسی کافر کا مال لے کر مسجد تعمیر کرنا جائز نہیں۔ مسجد میں کافر کا مال لگانا جائز نہیں ہے۔ اللہ نے یہ تقاضا بھی ایمان والوں سے کیا، جب ایمان والا مسجد تعمیر کرے گا، جب ایمان والا اللہ کا گھر بنائے گا، پھر اس کو کیا انعام ملے گا؟ حدیث پاک میں آتا ہے، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کی رضا کی خاطر مسجد تعمیر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بنا دیتا ہے، ایک گھر بنا دیتا ہے۔ مسند احمد بن حنبل میں اس حدیث پاک کو مزید واضح الفاظ میں ذکر فرمایا، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ بیتا مثلہ فی الجنہ، جو اللہ کی رضا کی خاطر مسجد بناتا ہے، اللہ اس جیسا گھر اس کے لیے جنت میں بنائے گا، اس جیسے مثلہ کے لفظ آئے۔ سبحان اللہ۔ مزید حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اس حدیث پاک کو اور ہائی لائٹ کیا، مزید واشگاف الفاظ میں ارشاد فرمایا اور اس کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے بتایا، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا مثلہ فی الجنہ، جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے مسجد بناتا ہے، اللہ اس سے زیادہ فضیلت والا، زیادہ خوبصورت گھر جنت میں بنا دیتا ہے۔
افضل، کیا فرمایا؟ افضل، اس سے بھی افضل ہے، اس سے بھی زیادہ فضیلت و بزرگی والا، اس سے بھی زیادہ عظمت و شان والا جو اس نے دنیا میں بنایا، اس سے بھی زیادہ شان والا، عظمت والا، فضیلت والا، برکت والا گھر اللہ جنت میں بنا دیتا ہے۔ شارح حدیث نے اس کی شروع کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کی مختلف شرح ہیں، مثال کے طور پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جیسا گھر بنا دے گا، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ہم نے مسجد بنائی، اس میں اینٹیں لگائی، سیمنٹ لگائی، سریا لگایا، یہ جو ہم مٹیریل لگاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسی مٹیریل سے بنائے گا وہ گھر جو جنت میں ہے۔ مثلہ کا لفظ جو ہے، اس سے کسی کو اگر شبہ ہو، مثل کا لفظ اور وہاں بولا جاتا ہے جو ایک جیسی ہو، ہم شکل ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ اسی طرح اس جیسے مٹیریل سے جنت میں گھر بنائے گا؟ فرمایا نہیں، اس کی مثل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اللہ تبارک جیسا اس نے گھر بنایا اتنا ہی ہوگا، لیکن وہ ہوگا ان چیزوں سے جو جنت کی ہیں، یعنی ہیرے جواہرات اور یاقوت کا گھر بنا کر اللہ اسے عطا فرمائے گا۔ افضل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یا تو رقبے میں اس سے بڑا گھر ہوگا، اس سے زیادہ افضل، یا خوبصورتی کے اندر، یعنی جیسا اس نے گھر بنایا اتنا ہی نہیں ہوگا۔ مثلہ سے یہی اشارہ ہے، لیکن افضل سے یہ بتایا جا رہا ہے اس جیسا ہی نہیں بلکہ اس سے بھی افضل۔ اس نے چھوٹے رقبے میں مسجد بنائی، اللہ اس کا گھر جنت کے بڑے رقبے میں بنایا۔ اس نے کم خوبصورتی دی اللہ کے گھر کو، مسجد کو، اللہ اس سے بھی زیادہ خوبصورتی سے جنت میں محل عطا فرمایا۔ افضل ہو کا مطلب یہ ہے۔ پھر اس حدیث پاک کے آگے الفاظ ہیں کہ اگر کوئی بندہ پرندے کے گھونسلے جیسا گھر بھی بناتا ہے نا، پرندے کے گھونسلے جتنا گھر، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی جنت میں محل بنا دیتا ہے۔ پھر اس میں یہ کوئی فرق نہیں، مسجد چھوٹی بنائے یا بڑی بنائے، وہ مٹی اور گارے سے بنائے، کچی اینٹوں سے بنائے، یا سیمنٹ اور سریا اور پکی اینٹوں سے بنائے، وہ مسجد کو سادہ بنائے یا مسجد کو بہت خوبصورت تزئین و آرائش کے ساتھ، زیب و زینت کے ساتھ، آراستگی پیراستگی کے ساتھ بہت زیادہ خرچ کر کے اسے سنائے اور اسے خوبصورت بنائے۔ فرمایا جیسی مسجد جو بھی بنائے، اللہ نے اگر اطلاق فرمایا ہر کسی کے لیے کا مسجد چھوٹی بنائے یا بڑی، سادہ بنائے یا اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دے۔ یہ رب کا کرم ہے، یہ اس کا فضل ہے۔ ہم تھوڑی محنت کریں، رب ہمیں اس کا بدلہ اعلیٰ سے اعلیٰ عطا فرمائے، اچھے سے اچھا عطا فرمائے، یہ رب کا کرم ہے۔ پھر اس میں کوئی یہ بھی نہ سمجھے کہ اگر میرے پاس توفیق نہیں ہے کہ میں پوری مسجد بنا سکوں، تو میں نے اگر ادھوری مسجد بنائی، تھوڑا سا مٹیریل لے کر دے دیا، کچھ اینٹیں لے کر دے دی، کچھ سیمنٹ اور سریا لے کر دے دیا، یا میں نے اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی توفیق کے مطابق اس میں خرچ کیا، تو کیا میرے لیے بھی محل ہوگا؟ جی ہاں، تیرے لیے بھی اللہ محل بنا دے گا۔ خواہ تو مسجد میں ایک اینٹ بھی لگائے، رب تیرے لیے جنت میں محل بنے گا۔ خواہ تو مسجد میں ایک بوری بھی جیسی لگی، خواہ تو سریے کا ایک ٹکڑا بھی مسجد میں لگائے، اللہ تیرے لیے جنت میں پورا محل بنا دے گا۔ کیونکہ حدیث میں یہ نہیں کہ پوری مسجد بنائے، فرمایا بس مسجد بنائے، خواہ اس میں تھوڑا حصہ ملا ہے، زیادہ حصہ ملا ہے، اپنی توفیق سے، اپنی حیثیت سے، رب اس کے لیے پورا محل جنت میں بنا دے گا، پورا محل جنت میں بنا دے گا۔ رب کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، نہ اس کی عطا کے اندر کمی ہے، نہ اس کے خزانے میں کمی ہے۔ حضرات گرامی، اس سے بھی آگے بات ہے، نیت المومن خیر من عمل، مومن کی جو نیت ہے نا، وہ اس کے عمل سے بہتر ہے، وہ اس کے عمل سے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اب دیکھیں کوئی بھی عمل کرتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے، بلکہ قرآن پاک میں بھی ہے کہ اگر کوئی بندہ عمل کرتا ہے، اس کے عمل کا ثواب جو ہے ایک گنا سے لے کر کے، ایک گنا سے لے کر کے 10 گنا، 10 گنا سے 100 گنا، 200 گنا، 700 گنا تک اس
کا ثواب بڑھایا جاتا ہے. یعنی بندہ نیکی ایک کرتا ہے، توجہ فرمائیں، بندہ نیکی ایک کرتا ہے، اس ایک نیکی کا ثواب ایک میں مل سکتا ہے، 2 میں مل سکتا ہے، 3 میں مل سکتا ہے، 10 گنا بھی مل سکتا ہے، جی 100 گنا بھی مل سکتا ہے، 200 گنا، 300 گنا، 700 گنا تک بندہ نیکی ایک کرے، ثواب ملے 700 بار اس کام کے کرنے کا ثواب، 700 بار، 500 بار، 200 بار. آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جتنا اخلاص زیادہ ہوگا، توجہ فرمائیں، جتنا اخلاص زیادہ ہوگا، محبت زیادہ ہوگی، جتنا ذوق زیادہ ہوگا، یا آپ اپنا اخلاص بڑھا دیجئے، رب اس نیکی کا ثواب بڑھا دے. بندہ اپنا اخلاص بڑھا دے، اس میں رب کی محبت بڑھا دے، رب کے رسول کی رضا بڑھا دے، نیت کو فکس کر لے، بس نیت میں خلل نہ آنے دے، نیت کے اندر فساد نہ آنے پائے، نیت کے اندر بگاڑ نہ ہو، بس نیت کو خالص کر لے، پھر اللہ کی رضا اس میں مطلوب و محبوب ہو، یا اس کے پیارے محبوب کی رضا مطلوب و مقصود ہو. فرما جتنا اخلاص بڑھاتا جائے گا، رب 1 گنا سے 700 گنا تک اس کی اجر اور ثواب کو بھی بڑھاتا جائے گا. نیت المومن خیر من عمل. پھر اس کی بڑی مزے والی بات، ایک بندہ غریب ہے، نادار ہے، مفلس ہے، کچھ نہیں خرچ کر سکتا، وہ دیکھتا ہے کہ فلاں بڑی خوبصورت مسجد تعمیر کر رہا ہے، اپنے پیسے سے اللہ نے اس کو دیا ہے، وہ بڑی عالی شان مسجد بنا رہا ہے. پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، مولا تو مجھے عطا فرماتا مال، دولت، پیسہ، میں بھی اسی طرح مسجد بناتا، میں بھی اسی طرح اللہ کا گھر تعمیر کرتا، فلاں مدرسہ بنا رہا، مولا مجھے تو پیسہ دے، مجھے مال دے تاکہ میں بھی مدرسہ بناؤں. فلاں سخاوت کر رہا ہے، مولا مجھے بھی عطا فرما تاکہ میں بھی سخاوت کروں. فلاں خدمت دین کر رہا ہے، مجھے بھی عطا فرما تاکہ میں بھی خدمت دین بجا لاؤں. فلاں یتیم بیواؤں مسکینوں کی خدمت کرتا ہے، مجھے بھی مال دولت پیسہ عطا فرما تاکہ میں بھی یتیموں مسکینوں بیواؤں کی خدمت کروں، میں بھی ان کی خدمت کر کے اجر کماؤں. بس بس یہ تمنا کرتا رہتا ہے. اللہ پوری زندگی اسے مال اتنا نہیں عطا فرما سکتا، فرماتا کہ وہ جو ہے مسجد بنا سکے، وہ جو ہے مدرسہ بنا سکے، وہ جو ہے خدمت دین کر سکے، وہ جو ہے یتیم مسکینوں کی خدمت کر سکے، وہ اپنا پیسہ کہیں لگا سکے. لیکن تمنا کرتا ہے، آرزو کرتا ہے، صدق کے دل کے ساتھ، سچی نیت کے ساتھ، یہ خواہش ہے اس کی. حضور فرماتے ہیں ایک وہ ہے جو مسجد بھی بنائی، مدرسہ بھی بنایا، جس نے خدمت دین پر پیسہ بھی خرچ کیا، یتیموں مسکینوں بیواؤں پر بھی خرچ کیا، بڑی اس نے سخاوت کی. فرماتے ہیں وہ بھی قیامت کے دن آئے گا، اور یہ صدق کے دل سے تمنائیں آرزویں کرنے والا یہ بھی آئے گا. جب یہ دونوں آئیں گے نا، اللہ پاک فرمائے گا دونوں کی نیکیاں، دونوں کا ثواب برابر کر دو. میرے رب کا کرم تو دے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. اور اپنی نیت کو دیکھ لیا، تیری نیت کدھر جا رہی ہے؟ ورنہ صرف تمنا کرتا ہوں، بس کوئی کام نہیں کیا، صرف تمنا، صرف آرزو. مولا تو مجھے پیسہ دیتا، میں مسجد بناتا، بس تمنا کرتا رہا. یہی اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن جب آئے گا، اللہ فرمائے گا فرشتوں جتنا اس سخی کو، اس مسجد بنانے والے کو، مدرسہ بنانے والے کو، خدمت دین کرنے والے کو، جس نے میں نے بڑا امیر کبیر دولت مند بنایا، جتنا اس نے خرچ کیا اور اس کا اجر و ثواب ہے، دوسرا تو صرف تمنا ہی کرتا رہنا، اور اس کو بھی اتنا ہی ثواب ہے. نام اعمال کے اندر دونوں کی نیکیاں برابر برابر لکھی جائیں گی، برابر برابر لکھی جائیں گی. ہائے ہائے، رب کا کرم تو دیکھیے نا، یہ رب کی عطا ہے. اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم کریم ہے، وہ ہر کسی کو جانتا ہے، وہ ہر کسی کو دیکھتا ہے. ہو سکتا ہے کسی کو وہ مال و دولت عطا فرمائے لیکن وہ خرچ نہ کرے، لیکن کسی کو رب مال عطا فرماتا ہے، دولت عطا فرماتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں نے خود بھی استعمال کرنا ہے لیکن اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرنا ہے. حق للسائل والمحروم. اللہ فرماتے تمہارے مال کے اندر سائل کا بھی حق ہے، محروم کا بھی حق ہے. اللہ فرماتے رب دولت دے، سب بن کر نہ بیٹھ جاؤ. رب مال دے تو پھر اس پر پھیلا کر اس طرح نہ بیٹھ جاؤ کہ کسی کو نہ آنا دو، نہ دکا دو، نہ سخاوت کرو، نہ خرچ کرو، نہ اپنے محلے کے یتیم کو دیکھو، نہ بیوہ کو دیکھو، نہ مسکین کو دیکھو، نہ حاجت مند کو دیکھو، نہ ضرورت مند
کا بھی حق ہے، محروم کا بھی حق ہے۔ سبحان اللہ، یہ حق رب نے رکھا ہے، یہ حق کس نے رکھا ہے؟ رب نے رکھا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم رب دولت دینا، پھر رب دولت دینے کے بعد نظریہ، انجیہ اور نیت بھی یہ عطا فرمایا۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے بہت بڑی دولت تھی، بکریوں کے ریوڑ، جانوروں کے ریوڑ۔ ایک دن فرشتوں نے کہا مولا یہ جو ابراہیم ہے اسے تو نے اپنا خلیل بنا لیا ہے، حال تو اس کا یہ ہے کہ اتنا مال و دولت ان کی بکریوں کے ریوڑوں کی رکھوالی کرنے والے جو کتے ہیں ان کے گلے کے اندر جو پٹے ہیں وہ بھی سونے کے ہیں، اور بڑے بڑے غلام نوکر چاکر، بڑی ریل یہ سب کچھ آپ نے فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا اچھا میرے خلیل کو آزماؤ نا، جاؤ میرے خلیل کے پاس، ذرا میرے خلیل کے پاس جا کر میرا نام تو پکارو۔ جب فرشتے آئے نا تو انہوں نے رب کا نام لیا، حضرت خلیل اللہ کو بھٹ جا گیا، بے ہوش ہو کر گر پڑے، پھر اٹھے تو آپ نے فرمایا او میرے محبوب کا نام الاپنے والے ایک بار پھر تو الا۔ اس نے کہا کیا دے گا؟ آپ نے فرمایا آدھا ریوڑ تیرا ہے، پھر اگر الاپے گا نا میرے محبوب کا نام تو دوسرا آدھا بھی دے گا، دوسرا آدھا بھی، وہ نام لیتے رہے آپ مال دیتے رہے۔ رب کے فرشتے رب کی بارگاہ میں پہنچے، اللہ نے فرمایا دیکھو تم کہتے تھے کہ ابراہیم کو خلیل بنا لیا، ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا، اپنا دوست بنا لیا، اور اس کے پاس مال ہے، دولت ہے۔ فرمایا یہ مال ان کے پاس تو ہے پر انہوں نے مال کو دل نہیں دیا، انہوں نے دل بھر کو دیا۔ سبحان اللہ، انہوں نے دل مجھے دیا ہوا ہے۔ وہ حضرت معروف کرتی تھے نا، ان کے ڈیرے پر ایک شخص گیا، اس نے دیکھا کہ بڑی مال و دولت، گھر پر گھوڑے بڑھے ہیں، گھوڑے، اور ان کے جو کڑے ہیں اور ان کے جو قلعے ہیں باندھنے کے لیے نا گھوڑوں کو، وہ بھی سونے کے لیے۔ اس نے دیکھا کہ اتنے بڑے ولی اور اتنا مال و دولت، دل کے اندر خیال کیا، وہ بدنیتی آئی، آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا، اس مہمان کا، اس درویش کا جو آیا تھا، آپ چل دیے، چلتے چلتے نا جب ایک مقام تک پہنچے تو اس نے کہا حضور والا کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہم مدینے جا رہے ہیں۔ اس نے کہا وہ میرا کونٹا، وہ میرا کشکول، وہ تو آپ کے ڈیرے پر رہ گیا۔ آپ نے فرمایا ارے نادان چل واپس چلتے ہیں، آپ واپس آ رہے ہیں۔ اس نے کہا حضور ناراض ہو گئے؟ آپ نے فرمایا ناراض تو نہیں ہوا پر تم نے بیٹھے ہوئے خیال کیا تھا نا ہے تو ولی لیکن مال و دولت اتنا ہے، ہاں جی ریل پیل ہے دنیا کی۔ اور فرمایا میں تو سب کچھ یار کی خاطر چھوڑ کے جا رہا تھا پر ابھی تیرے دل میں کونٹا اور کشکول بیٹھا ہوا ہے۔ فرمایا کہ تو نے اسے نہیں چھوڑا، ہم نے مال رکھا ہے پر مال کو دل نہیں دیا، دل یار کو دیا ہے۔ اللہ کے گرامی رب دولت دے تو پھر ہر کسی کا حق ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اللہ فرماتا ہے جو کچھ تم دیتے ہو یہ ہمارا ہی تو دیا ہوا ہے، زکات دے کے ہم پہ احسان نہ جتلاؤ، صدقہ خیرات دے کے ہم پہ احسان نہ جتلاؤ۔ رب کہتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، احسان کی کوئی حاجت نہیں، فرما مجھ پہ احسان تھوپو یا کسی فقیر پہ، مسکین پہ، دین کی خدمت کر کے احسان جتلاؤ۔ فرما تمہارا کوئی احسان نہیں، تم نے اگر دیا ہے دیا ہوا تو ہمارا تھا، دیا ہوا تو ہمارا تھا۔ اللہ کے گرامی اللہ کا جو گھر بناتا ہے، میں عرض کر رہا تھا اگرچہ وہ جتنا بھی خرچ کرے اپنی حیثیت کے مطابق اللہ اس کے لیے جنت میں محل بنا دیتا ہے۔ وہ حضرت ہارون الرشید تھے نا، خلیفہ ہارون الرشید، انہوں نے کہا کہ بغداد میں مسجد بنانی ہے۔ کیا بنانی ہے؟ مسجد۔ پھر اس نے کہا نہ تو سرکاری خرچ کے ذریعے بنانی ہے اور نہ کسی اور سے کچھ لینا ہے، بس میں اکیلا ہی بنواؤں گا، صرف میری دولت خرچ ہوگی بس۔ اس نے پہلے بٹھا دیا کہ کسی کا کوئی پیسہ نہیں لینا، ایک ٹکا بھی کسی سے نہیں لینا، نہ سرکاری خزانے سے لگانا ہے، یہ مسجد میں نے اپنے ذاتی جیب خرچ سے بنانا۔ پر ایک مزدور تھا، اس نے کہا بادشاہ سلامت اگر ہمارا حصہ بھی شامل ہو جاتا تو ہمارے وارے نیارے ہو جاتے، اکیلا ثواب تم ہی کما رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ اس نے سارا دن مزدوری کی، مزدوری کرنے کے بعد شام کے وقت اس نے تھوڑا سا مٹیریل لیا اور جہاں وہ مسجد کا مٹیریل رکھتے تھے نا وہاں جا کر اس نے مکس کر کے اس میں رکھ دیا، مسجد تعمیر ہو گئی۔ اللہ کا خوبصورت گھر بغداد میں تعمیر ہو گیا۔
खलीफा वक्त रात को सोया, ख्वाब के अंदर देख रहा है, जन्नत की सैर कर रहा है। जन्नत में देखकर 2 महल बने हैं, एक पर तो खलीफा हारून रशीद का नाम लिखा है और दूसरे पर एक बगदाद के मजदूर का, गरीब बंदे का नाम लिखा हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो उसने दाखिल होने की कोशिश की, मुहाफिजीन को रोक दिया, अंदर जाने की इजाजत नहीं। क्यों? मैं बादशाह हूँ और ये मेरे बगदाद का एक मजदूर है, मैं तो अपनी न्याय का मालिक हूँ, क्या नहीं जा सकता? अरे खलीफा, तुम दुनिया की बात कर रहे हो, ये दुनिया नहीं, तुम जन्नत में ठहर रहे हो। ये जन्नत है, ये जन्नती महल है। सुबह उठा तो अपने करिंदों से कहा कि यार फुला नाम का मजदूर है बगदाद में, कहाँ है, उसे तलाश करके लाओ। जब उसे तलाश करके लाया गया ना, तो खलीफा ने पूछा, तूने कौन सी ऐसी नेकी की है दुनिया के अंदर, बता कि रब ने तुझे इतना बड़ा एजाज दिया। उसने कहा और तो कोई नेकी नहीं, बस मैंने सारा दिन मजदूरी की, शाम के वक्त उसी मजदूरी में से मैंने चंद ईंटें खरीद की और इन्हीं ईंटों में मिलाकर रख दी, जिनसे आपकी ये मस्जिद तैयार हो। सुभान अल्लाह। खलीफा हारून रशीद की आंख खुल गई है। अल्लाह अकबर। हजरत गिरामी, ये घर बड़े अजमत वाले घर हैं, बड़ी शान और शौकत वाले घर हैं। अगरचे इसी मटीरियल से हम अपने घर भी बनाते हैं, लेकिन इनकी शान क्यों निराली है, इनकी अजमत क्यों निराली है, अल्लाह इतना करम क्यों फरमाता है? इसलिए कि निस्बत बदल जाती है तो फिर शान भी बदल जाती है। वो हमारे घर हैं, ये अल्लाह के घर हैं। मन बना लिल्लाहि बैतन बनल्लाहु अफज़लहु फिल जन्नह। जो अल्लाह का घर बनाता है, अल्लाह उससे अफजल घर उसको जन्नत में अता फरमाता है। बेशक, सुभान अल्लाह। गिरामी वक्त नहीं वरना अर्ज करता है, अल्लाह तबारक व तआला के ये घर है। अल्लाह पाक फरमाता है ये बनाने भी अहले ईमान में है और इन्हें आबाद भी अहले ईमान में करना है। अल्लाह ताला फरमाता है जो बंदा मेरा घर तमीर करता है ना, उसके लिए मैं जन्नत की जमानत अता फरमा रहा हूं। जन्नत की जमानत अल्लाह पाक अता फरमा रहा है। हज़रत गिरामी देखें, अल्लाह हमारे चंदे का भूखा नहीं, ना उसको जरूरत है हमारे चंदे की। ये तो उस बंदे की खुश नसीबी है यार, इसका माल अल्लाह के घर में खर्च कर, ये उसकी खुश नसीबी है। बंदा अपनी खुश नसीबी समझे, वरना अल्लाह पर कोई एहसान नहीं है। न अल्लाह हमारे चंदे का हाजतमंद है, जरूरतमंद है, माअज़ल्लाह वो तो गनी है, गनियुन अनिल आलमीन है, वो तो सारे जहान से बेनियाज ज़ात है। हम सिर्फ माल देकर अपनी आखिरत बनाते हैं।